یہاں پر ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے شرک کرنے والوں کے جتنے عقیدے ہیں ان کو غلط قرار دیتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں 3 آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے۔ پہلی آیت سورہ الانعام کی 19 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے عقیدے کو غلط قرار دیتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل، اے نبی آپ کہیے، ای شیء اکبر شہادہ، کہ کون سی چیز گواہی دینے کے لیے سب سے بڑی ہے، کون سی چیز گواہی دینے کے لیے بڑی ہے۔ قل، تو آپ کہیے، اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ ہی کی ذات تمہارے اور میرے درمیان بطور گواہ ہے۔ بطور گواہ کون ہے؟ میرے اور تمہارے درمیان وہ اللہ کی ذات ہے۔ یعنی سب سے بڑی چیز جو گواہی کے لیے وہ کون سی ہے؟ وہ خود اللہ رب العالمین ہے۔ پھر فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے، مجھے دیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں آگاہ کر دوں، وَمَن بَلَغَ، اور ان تمام لوگوں کو آگاہ کر دوں جو جس تک یہ قرآن پہنچے گا۔ یہ قرآن مجھے اس لیے دیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں آگاہ کر دوں اور ان لوگوں کو بھی آگاہ کر دوں جن جن تک یہ قرآن حکیم پہنچے گا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اب کیا تم یہ گواہی دو گے، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے۔ قل، تو اے نبی آپ کہیے، لا اشہد، میں تو گواہی اس بات کی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے۔ قل، تو کہیے، انما هو الہ واحد، کیا کہیے کہ بلا شبہ اللہ ہی ایک واحد ہے۔ انما ہوا، بلا شبہ وہی، یعنی اللہ ہی الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، واحد ہے۔ واننی بریء مما تشرکون، اور بلا شبہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریء، بری ہے، بری ہے کس سے؟ مما تشرکون، بری کا مطلب بیزار ہے، بیزار ہے کس سے؟ مما تشرکون، ان تمام معبود سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ تو اللہ کے ساتھ جسے تم شریک کرتے ہو اس سے میں بیزار ہوں۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن آخر میں یہ بتا دیا کہ شرک کرنے والے ان کے جتنے بھی معبود بنا دیے گئے ہیں، بنائے ہیں انہوں نے، ان سے تم خود بیزار ہو، برات کا اظہار کرتے ہو، گویا ان کا عقیدہ باطل ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال اللہ، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، کہ دو معبود نہ بناؤ، لا تتخذوا نہ بناؤ، الہین دو معبود، انما هو الہ واحد، بلا شبہ وہی الہ واحد ایک ہی معبود ہے، ایک ہی عبادت کے لائق ہے۔ فرحبون، فَإِيَّايَ فَرْحَبُونَ، لہذا مجھ سے ہی تم خوف کھاؤ، مجھ سے ہی تم خوف کھاؤ۔ تو اس میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا جو ہے عقیدے کو باطل قرار دیا، غلط قرار دیا، وہ یہ کہ دو معبود نہیں ہو سکتے۔ جب نظام کائنات چلانے والا ایک ہی ہے، جب پوری کائنات کو بنانے والا ایک، اس کے نظام کو چلانے والا ایک، تو پھر عبادت کے مستحق کئی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ سجدے کے لائق کئی ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ فریاد کرنے کے لائق کئی ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ دعا مانگنے کے لیے کئی ایک معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، بالکل غلط ہے، یہ سوچ انتہائی خطرناک ہے۔ صرف ایک سے ڈرا جائے گا، ایک کی عبادت کی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں تیسری آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ یوسف کی ہے، آیت نمبر 39۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام جب جیل چلے گئے، جیل میں بھی انہوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا، توحید کی دعوت دی۔ تو جو قیدی آئے تھے ان قیدیوں کے سامنے انہوں نے توحید کی دعوت رکھی۔ دیکھیے توحید کتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں رہے، کسی بھی سچویشن میں رہے، کسی بھی مسائل میں گھرا ہوا رہے، لیکن توحید کی دعوت نہیں چھوڑنا چاہیے، توحید کی دعوت ہر حال میں پہنچانا چاہیے۔
جیسے کہ یوسف علیہ السلام اپنے خاندان سے بچپن میں سے ہی نکل گئے، وہاں سے ان کو ماں باپ سے جدا کر دیا گیا، باپ سے جدا کیا گیا، اپنے گھر سے جلا وطن گویا کر دیے گئے، بازار میں آ کر بکے، تو کس طرح سے مسائل کو جھیلتے ہوئے جب جیل میں آئے تو وہاں بھی اپنی توحید کی دعوت برقرار رکھا، اور کیا کہا، جو قیدی ساتھی تھے ان سے کہا ارباب، کیا بہت سارے خدا، بہت سارے پروردگار، متفرقون جو الگ الگ ہیں، ہاں خیر یہ بہتر ہو سکتے ہیں، یا پھر ام اللہ، وہ اللہ الواحد جو ایک ہی ہے، القہار سب پر غالب ہے، زبردست ہے، کیا وہ بہتر ہے؟ کون بہتر ہوگا؟ ہاں یہ الگ الگ معبود، الگ الگ پروردگار جو کہ بالکل الگ ہیں، الگ الگ قسم کے ہیں، وہ بہتر ہوں گے، یا پھر وہ ایک ہی اللہ جو خود زبردست ہے وہ بہتر ہوگا؟ سارے قیدیوں کا جواب کیا؟ ایک ہی اللہ، ایک ہی پروردگار۔ یہ 10 طرح کے پروردگار الگ الگ جو الگ الگ قسم کی باتیں کرتے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ یہ اپنے سامنے جو ہے مخلوق کو مخلوق کے سامنے جھکا دیتے ہیں، یہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو یہاں بھی مشرکین کے عقیدوں کا رد کر دیا گیا۔ تو ہمارے سامنے 3 آیتیں کریمہ آئی، اور تینوں آیتیں کریمہ میں اللہ نے اپنے احد واحد ہونے کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے برعکس جو عقیدہ رکھا گیا ہے شرک کا عقیدہ، اور ایک معبود کے علاوہ کئی ایک معبود بنانے کا عقیدہ، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عقیدے توحید پر ہوتے کے باوجود بھی کسی اور کی جو عقیدہ ہے شرک کا عقیدہ اس کو صحیح بھی سمجھوں، تو یہ نہیں ہے۔ ہمارے عقیدے کو اپنانا تو ہے ہی، عقیدے توحید کو اپنانا تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ شرک کا عقیدہ جو رکھتا ہے اس کو غلط قرار دینا بھی پڑے گا اور اسے غلط سمجھنا بھی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم بھی صحیح پر ہیں اور سامنے والا بھی صحیح پر ہے۔ یہ اصل یہاں پر بتانا مقصود ہے۔ بہت سارے لوگ سیکولر قسم کے ہوتے ہیں، رواداری رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ بھی صحیح پر ہو ہم بھی صحیح پر ہو، اس لیے مل کے رہنا چاہیے، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقیدے میں ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہا کہ تم کہو قل انی بریء مما تشرکون، تم یہ کہو ان کے سامنے کہ تم جو کچھ معبود ہو اس سے میں بیزار ہوں، بری ہوں۔ مانا یہ اس کا ہے کہ میں اس کو سب سے ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے اتنی بڑی دلیل ہے یہ کہ ہم سامنے والے عقیدے کو جو کہ شرک کا عقیدہ ہے اسے تسلیم نہیں کر سکتے، اس پہ برات کا اظہار کرنا بھی پڑے گا اور اس سے بیزاری کا اظہار بھی کرنا پڑے گا، اور یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ رواداری کا مطلب یہ نہیں ہوتا، ہاں سیکولرزم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے عقیدے کو بھی صحیح سمجھنے لگ جائیں، اسے تسلیم کرنے لگ جائیں، اور اتحاد کے نام پر، محبت کے نام پر، ملاپ کے نام پر، ایسا نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے اس کا اعلان بھی کیا جائے گا۔